اخیرلی صدی میں جب 1800 شروع ہونے سے پہلے وہ ذبح حالی کا شکار ہونا ہوئے، اور ورلڈ وار 1 کے بعد جب آٹومن امپائر نے شکست کھا لیا، وہ ختم ہو گئی، تو مسلمانوں کا جو دنیا میں ایک اقتدار تھا، دنیا میں ایک طاقت کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا، اس کا اینڈ ہو گیا۔ اور یہ جو فلسطین پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کو مارا جا رہا ہے، بے گناہ فلسطینیوں کو، اور وہاں لوگوں کے مسلمانوں کے گھروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج سے 1200-1300 سال پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 1096 میں جب کرسچن لیٹن چرچ نے کروسیڈ وارز کے لیے جب کرسچینٹی کو، یورپ کو جا کے روشناس کرایا کہ آپ جائیں اور کروسیڈ وارز جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت ہے، مسلمانوں نے ہماری ہولی سائٹس کو بے قبضہ کر لیا ہے، فلسطین پہ قبضہ کر لیا ہے، بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے ایک بڑی مقدس جگہ ہے، اس پہ جب مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہوا تو کروسیڈ وار شروع ہوئی۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو روکنا، مسلمانوں نے جو مقدس جگہوں پہ قبضہ کیا ہے وہ واپس لینا، اور مسلمانوں نے عیسائیوں کی جن ملکوں پہ قبضہ کیا ہے وہ واپس لینا۔ یہ ان کا مین ایم تھا کروسیڈز وار کا۔ یہ جو کرسچن لیٹن چرچ تھا وہ جو ہے بادشاہ وقت کو یہ کہتے تھے کہ آپ فوج کٹھی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، اور ان کی نشانی صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب آخری کروسیڈ وار ہوئی، شیر رچرڈ جب یورپ کی 6 لاکھ کے قریب فوج لے کے وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وہ بیت المقدس و حملہ آور ہوا، تو وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ شکست جو اس کو حاصل ہوئی یورپ کو، جس کی میں سمجھتا ہوں میں تو اردو کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پورا یورپ 100 سال تک اس کے لیے ماتم کرتا رہا۔ تو یہ وہ دور تھا مسلمانوں کے عروج کا۔ عروج کس لیے تھا؟ عسکری طور پہ ہم بہت مضبوط تھے، علمی طور پہ بہت مضبوط تھے، سویلائزیشن کے طور پہ بہت مضبوط تھے۔ اس کے بعد ہم آپس میں ہماری ناچاکی، نا اتفاقی، علم سے دوری اور اسلام سے دوری، جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات لے کے ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پہ اتاری، جس پہ انہوں نے دین کو مکمل کر دیا، ہم اس سے دور ہو گئے، اور اس سے دور ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ذبح حالی کا شکار ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھر ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی نالج کو، اپنی تعلیم کو، جو آج کل کے ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب سے زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم جہاد کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چلیں جی جہاد کرتے ہیں، آئیں چلیں ان سے جنگ کرتے ہیں، نہیں۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لشکر بنائیں اور جا کے جنگ میں کود پڑیں، نہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو عسکری طور پہ مضبوط کریں، اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کریں، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ مضبوط کریں، تب جا کے انشاءاللہ تعالی ہم تمام مسلمان آج آگے یہ عہد کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دینا ہے، اور جتنے بھی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے، اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں تو مسلم کنٹریز دیکھیں، ان کے بارڈر کے ساتھ بارڈر ہے، یہ نہیں ہے کہ سکیٹرڈ نہیں ہے کہ ایک ملک کہاں ہے کدھر ہے، پورا جڑا ہوا کانٹیننٹ ہے، جس میں یورپ بھی شامل ہوتا ہے، افریقہ بھی شامل ہوتا ہے، ایشیا بھی آتا ہے، انڈونیشیا تک چلے جاتے ہیں۔ تو صرف اور صرف ہماری یکجہتی، ہمارے علم، ہمیں قوت حاصل کرنی ہے۔ پھر یہ جو طاقتیں ہیں، جو یہودی سازش ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نیست و نابود کریں گے۔ اس حوالے سے ہمیں انٹرنیشنل فورم سے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام اور یہ آواز اٹھانی چاہیے فلسطین کے حق میں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں فلسطین کے حق میں ایک ریلی نکالیں گے، جس میں تمام ڈسٹرکٹ بار جو ہے وہ شامل ہوگی، اور میں آج آپ اس بار کے فورم پہ تو میں تمام اپنے سینئر لائرز کا، بہرحال میں موجود اپنے ہم اثر دوستوں کا، اپنی لیڈی لائرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پہ اظہار یکجہتی کے فلسطین کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے اور اپنی محبت، اپنے جذبے کا اظہار کیا۔
बार एसोसिएशन मुल्तान यकीनन हम ये समझते हैं कि कोई भी मुस्लिम उम्मा का इशू हो उस पर मुसलमानों को और जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्हें यकज़बान होकर उन्हें अपनी मज़हब अपने दीन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए उन्हें अपने जो हमारे जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझते हुए हमें सिर्फ़ अलामती तौर पर उसको आवाज़ को नहीं उठाना होगा, हमें जो है एक प्रैक्टिकल अमल उस पर करना होगा। हम ये समझते हैं कि आज हम जब अपना टीवी ऑन करते हैं, आज जब हम अपने जितने भी चैनल्स हैं उस पर जब हम देखते हैं कि कितना जुल्म हो रहा है तो खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह का एहतजाज हमारी OIC को करना चाहिए, जिस तरह का एहतजाज हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको करना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर बात करनी है तो सीधी करें, अगर बात करनी है तो वो करें जो दिल से निकले और असर भी रखे। ये मुनाफिकाना रवैये हमें नहीं आते और हमने हमेशा मुनाफिकाना रवैये। वीरान है, घर सुनसान है, खून बह रहा है, बेगोर व कफन लाशें बिखरी पड़ी हैं, उनको कफन देने वाला कोई नहीं, कब्रों में ले जाने के लिए कोई आदमी कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। क्या मंजर है? क्या हम इंसानों के मुआशरे में रह रहे हैं? ये इंसानी मुआशरा है? इंसानियत के नाम की कोई चीज़ आपको कहीं वजूद कोई नज़र आ रहा है? वो लोग जो दुनिया में अमन के दाई हैं वो जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि इसराइल को मिटा दो, इसराइल के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करो। सिर्फ़ ये करारदाद है कि जंग बंद कर दो। इस करारदाद को भी अमेरिका पास नहीं होने दे रहा। मान जो हैं वो कोफा में रह रहे हैं और एक तरफ गज़ा जो है वो करबला है, वहाँ पर करबला बरपा है आज के दौर का। यहूदी कहता है हमारा हक है, मुसलमान कहता है कि हमारे दीन का तकाज़ा है कि हम अपनी जानें कुर्बान करें। तो यहूदी भी अपना काम कर रहा है और हम भी अपनी जानें कुर्बान करते चले आए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कूफी क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ नुमाइश करेंगे अपने असला की यौम पाकिस्तान पर, हम दुनिया को बताएंगे हमारे